گو اس کی پسلیوں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ ادھر دایاں بازو بھی شدید زخمی تھا اور ایسی صورت میں سوازو جیسے خطرناک لڑاکے کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل تھا، لیکن جوانا نے ہمت کی انتہا کر دی۔ جیسے ہی سوازو نے اچھل کر اس کے سینے پر دونوں پیر مارنے چاہے، جوانا تیزی سے کروٹ بدل گیا اور پھر جیسے ہی سوازو کے دونوں پیر زمین پر لگے، جوانا نے پوری قوت سے دوبارہ کروٹ بدلی اور اس کے جسم کی ضرب لگتے ہی سوازو اچھل کر منہ کے بال فرش پر گرا اور اس وقفے میں جوانا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر نیچے گرتے ہی سوازو بھی بجلی کسی تیزی سے کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا اور اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، جبکہ سوازو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور جوانا شدید زخمی تھا۔ یہ تو واقعی اس کی بے پناہ قوت ارادی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس قدر زخمی ہونے کے باوجود اس کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے اور پھر سوازو نے ایک بار پھر پہل کی اور وہ اچھل کر کسی عقاب کی طرح جوانا پر چپٹا۔ جوانا بجلی کسی تیزی سے جھکا اور پھر جیسے ہی سوازو اس کے اوپر آیا، جوانا پوری قوت سے اچھلا اور سوازو اس کے ہاتھوں پر اٹھتا ہوا سر کے بال پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا اور اسے گراتے ہی جوانا تیزی سے مڑا اور پھر اس نے دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرتے ہوئے سوازو کو چھاپ لیا۔ اس نے سوازو کے دونوں بازو پکڑ کر اسے ہوا میں اٹھایا۔ وہ شاید اسے اٹھا کر اس کا نچلا جسم اپنی ٹانگوں میں دبا کر اس کی کمر توڑنا چاہتا تھا، لیکن سوازو نے بڑی پھرتی سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور اس نے پوری قوت سے جوانا کی ناک پر سر کی زوردار ٹکر ماری اور زوردار ٹکر کی بنا پر جوانا کی گرفت ڈھیلی پڑی اور سوازو کا جسم گرفت ڈھیلی پڑتے ہی کمان کی طرح مڑا اور اس کے گھٹنے پوری قوت سے جوانا کے نچلے جسم پر پوری قوت سے پڑے اور جوانا الٹ کر فرش پر جا گرا۔ جوانا، اگر تم اس مچھر سے نہیں لڑ سکتے تو پھر ایک طرف ہٹ جاؤ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اٹھک بیٹھک دیکھتا رہوں، عمران نے تلخ لہجے میں جوانا سے کہا۔ جوانا کے نیچے گرتے ہی سوازو نے اس پر چھلانگ لگا دی، مگر جوانا تیزی سے کروٹ بدل گیا اور سوازو اپنے ہی زور میں دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور جوانا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر، میں تو صرف دفاع کر رہا ہوں تاکہ سوازو میں کوئی حسرت باقی نہ رہے، اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر دیکھو، جوانا نے اٹھتے ہوئے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور جیسے ہی سوازو پلٹا، جوانا نے اس پر چھلانگ لگائی۔ سوازو نے بڑی پھرتی سے سائیڈ میں ہو کر اس کی جپٹ سے بچنا چاہا، مگر جوانا اب جارحانہ موڈ میں آ گیا تھا، اسی لیے وہ ہوا میں ہی اپنا رخ بدل گیا اور دوسرے لمحے اس کی زبردست فلائنگ کک پوری قوت سے سوازو کے پہلو پر پڑی اور سوازو چیختا ہوا سیدھا عمران کے قدموں میں جا گرا۔ اٹھو اٹھو سوازو، میرے قدموں میں گرنے سے جوانا تمہیں نہیں بخشے گا، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے تصحیق آمیز لہجے میں کہا اور سوازو اچھل کر کھڑا ہو گیا، مگر اب اس کے ستارے واقعی گردش میں آ گئے تھے، کیونکہ اس کے اٹھتے ہی جوانا تیزی سے جھکا اور سوازو یہ سمجھا کہ وہ شاید اس کے نچلے جسم پر ٹکر مارنا چاہتا ہے، اسی لیے سوازو نے اپنا جسم کمان کی صورت میں موڑا اور یہی اس کی بھیانک غلطی تھی، کیونکہ جوانا نے اسے خوبصورت ڈاش دیا تھا۔ جیسے ہی سوازو کا جسم کمان کی طرح مڑا، جوانا تیزی سے پیچھے ہٹا اور پھر جیسے ہی سوازو لاشعوری طور پر سیدھا ہوا، جوانا کا بایاں بازو نیم دائرے میں گھوما اور سوازو اس کے بازو کی ضرب کا ہی اندازہ نہ لگا سکا اور جوانا کا مکہ پوری قوت سے سوازو کی پسلیوں پر پڑا اور سوازو کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ اس کی کئی پسلیاں مکے کی زوردار ضرب سے ٹوٹ گئیں۔ وہ بے اختیار دائیں طرف جھکتا چلا گیا اور اسی لمحے جوانا کا دایاں بازو جو زخمی ہونے کے باوجود بجلی کسی تیزی سے گھوما اور اس بار بھی مکہ اس کی پسلیوں پر پڑا اور سوازو کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر دم سے گرا۔ دونوں طرف کی پسلیاں ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا سانس رک گیا تھا اور سانس رکنے کی وجہ سے وہ اپنی پہلے والی پھرتی برقرار نہ رکھ سکا اور اچھل کر کھڑا ہوتا ایک طرف وہ کروٹ بھی نہ بدل سکا اور جوانا نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں پیر پکڑے اور دوسرے لمحے وہ فرش پر گرا اور اس نے دونوں گھٹنے سوازو کے گھٹنوں کے نیچے دے کر اپنے جسم کا پورا بوجھ سوازو کے سینے کی طرف اور دونوں ہاتھوں کا زور مخالف سمت میں ڈالا اور سوازو کے حلق سے گڑگڑاہٹ آمیز چیخ نکلی۔ اس کے خوفناک تاؤ کی وجہ سے سوازو کے دونوں گھٹنوں کے جوڑ بیک وقت اکھڑتے چلے گئے اور اس کا اوپری جسم پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ جوانا نے گھٹنے کے جوڑ اکھاڑنے کے باوجود اسے نہ چھوڑا، بلکہ وہ اس کی ٹانگیں اوپر کرتا اٹھاتا چلا گیا اور پھر اس نے اس کے جسم کو کمان کی طرح موڑ کر اپنے بھاری بھرکم جسم کا پورا زور سوازو پر ڈال دیا۔ سوازو نے تڑپ کر اپنے آپ کو اس خوفناک دباؤ سے بچانا چاہا، مگر اب جوانا اسے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دونوں ٹانگیں سوازو کے دونوں کندھوں پر رکھ دیں اور دوسرے لمحے ایک زوردار کڑاکے کی آواز سنائی دی اور سوازو کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی چلی گئی۔ سوازو نے ایک لمحے کے لیے سر کو پٹھا پھر ساکت ہوتا چلا گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جوانا اس کے بے ہوش ہوتے ہی اچھل کر کھڑا ہوا اور سوازو کا جسم دھڑام سے نیچے فرش پر گرا۔ جوانا نے گردن سے سوازو کو پکڑا اور دوسرے لمحے وہ اسے ہوا میں اٹھاتا چلا گیا۔ سوازو کا مفلوج جسم کسی پنڈورم کی طرح فضا میں ہل رہا تھا۔ جوانا نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑتے ہوئے دوسری ہاتھ سے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ میں اتنی شدت تھی
سوازوں کے منہ سے دانت پھلجڑی کی چنگاریوں کی طرح نکل کر فرش پر بکھرتے چلے گئے۔ اس کا گال پھٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی کھل گئیں، لیکن اب اس کی آنکھوں میں درد کی تیز لہروں کے ساتھ موت کی دہشت بھی موجود تھی۔ مم مجھے معاف کر دو، سوازوں نے بنچے بنچے لہجے میں کہا۔ تمہیں معاف کر دوں، جوانا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے دوسرا ہاتھ سوازوں کے سر پر رکھ کر اسے ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے دھکیلا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ جس سے اس نے گردن سے پکڑا ہوا ہوا میں لٹکایا ہوا تھا اپنی جگہ مضبوطی سے جمع رہا۔ زوردار جھٹکے کے ساتھ ہی سوازوں کے حلق سے گٹی گٹی ادھوری چیخ نکلی، اور ساتھ ہی اس کی گردن ٹوٹتی چلی گئی اور اس کا سر اس کی پشت سے جا ٹکرایا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے جسم میں آخری بار لرزش پیدا ہوئی اور پھر وہ بے حس و حرکت ہوتا چلا گیا۔ جوانا نے حقارت آمیز انداز میں اسے فرش پر پھینک کر اس پر تھوک دیا۔ بزدل لڑاکا، جوانا کے لہجے میں بے پناہ حقارت تھی۔ گڈ شو، اس قدر زخمی ہونے کے باوجود تمہاری ہمت قابل داد ہے جوانا، عمران نے آگے بڑھ کر جوانا کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور جوانا کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اس کے بازو اور پہلو سے ابھی تک خون نکل رہا تھا اور نیچے فرش پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، لیکن جوانا کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمع کھڑا تھا۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، لیکن اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے اس کی بے پناہ قوت ارادی ظاہر ہو رہی تھی۔ ٹھہرو، میں پٹیاں باندھ دوں، عمران نے کہا، اور جوانا کی قمیض پھاڑ کر اس کے پہلو اور بازو پر بینڈیج کر دی، اور اس طرح خون بہنا رک گیا۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے جوانا کا بازو پکڑ کر اسے لے جانا چاہا۔ نہیں باس، میں ٹھیک ہوں، جوانا کے لیے یہ معمولی زخم ہے، جوانا نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اور پھر وہ عمران کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد ان کی کار کوٹھی سے نکل کر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی رانا ہاؤس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ہائبرڈ اور مادام ٹیلر شام مغربی جرمنی کے ایک مشہور ہوٹل میں گزار کر جب پچھلی رات گئے واپس اپنے ہوٹل میں پہنچے تو وہ دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ ہوٹل نے خوبصورت پروگرام پیش کیا تھا اور مادام ٹیلر اس پروگرام سے پوری طرح لطف اندوز ہوئی تھی، اور ہائبرڈ کے لیے تو مادام کی صحبت ہی مسرت کا بھرپور خزانہ تھی، اسی لیے وہ بھی مستی میں جھوم رہا تھا۔ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو ہائبرڈ، مادام نے لفٹ میں سوار ہوتے ہوئے مانی خیز لہجے میں ہائبرڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں مادام، میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا، ہائبرڈ نے تیزی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مادام کے حلق سے بے اختیار مترنم قہقہا نکل گیا۔ تم بڑے شریر ہو ہائبرڈ، بڑے شریر، مادام نے مستی میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر ہائبرڈ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبا دیا اور ہائبرڈ کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ چند لمحوں بعد وہ لفٹ سے اتر کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دو کمروں پر مشتمل سوٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان دونوں کے انداز میں بے پناہ مستی کا اظہار ہو رہا تھا اور وہ دونوں چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر مادام نے جیب سے چابی نکالی اور پھر کی ہول میں چابی ڈالنے لگے، مگر کی ہول میں چابی ڈالتے ہی دروازہ خود بخود خفیف انداز میں کھلتا چلا گیا۔ مادام اور ہائبرڈ دونوں چونک پڑے۔ ہائبرڈ نے انتہائی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس کی تمام مستی ایک لمحے میں ختم ہو گئی تھی اور وہ کسی چیتے کی طرح ہوشیار اور چوکنا نظر آنے لگا تھا۔ اس نے پیر کی ٹھوکر سے دروازے کو کھولا اور دوسرے لمحے ریوالور تانے اچھل کر کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور سامنے گھومنے والی کرسی کی پشت نظر آ رہی تھی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی، اور سگریٹ کے دھوئیں کی ہلکی سی لکیر کرسی کی پشت سے اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کا دھماکہ سنتے ہی کرسی تیزی سے گھومی۔ خبردار، ہائبرڈ نے چیختے ہوئے کہا، مگر کرسی گھومتے ہی مادام چونک پڑی کیونکہ کرسی پر کرافیگر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ اٹھا لو ورنہ گولی مار دوں گا، ہائبرڈ نے ریوالور کی نال اس کے سینے کی طرف کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ٹھہرو مارٹن، یہ تو کرافیگر ہے، مادام نے ہاتھ کے اشارے سے ہائبرڈ کو روکتے ہوئے کہا۔ مادام نے کرافیگر کے سامنے ہائبرڈ کو اس کے اصل نام سے ہی پکارا تھا۔ مادام کی خدمت میں کرافیگر سلام عرض کرتا ہے، میں اس طرح آنے پر معذرت ہوا ہوں، میں کافی دیر دروازے پر کھڑا انتظار کرتا رہا، پھر میں نے سوچا کہ نہ جانے آپ کب واپس آئیں، اسی لیے مجبوراً مجھے اندر آنا پڑا۔ کرافیگر نے کھڑے ہو کر بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، مگر تم نے تو کل 11 بجے آنا تھا، مادام نے مشکوک لہجے میں کہا۔ آپ نے کل 11 بجے سے پہلے کی بات کی تھی اور باس کو اس معاملے میں بے حد جلدی تھی، اسی لیے مجھے چارٹر طیارے سے آنا پڑا، کرافیگر نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہاری چال سمجھ گئی ہوں، تم نے یقیناً ہماری عدم موجودگی میں کمرے میں تلاشی لی ہوگی تاکہ تم وہ راز حاصل کر کے نکل جاؤ، مادام نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں مادام، ایسی کوئی بات نہیں، اول تو ہم اصولوں کے پابند ہیں، پھر سرکاری آدمی ہیں، صرف حکم بجا لاتے ہیں، اور پھر ہم اتنے بھی احمق نہیں کہ اتنی بات نہ سمجھ سکتے کہ آپ اتنا ہمراز یوں کمرے میں چھوڑ کر تفریح کرنے چلی گئی ہوں گی، اسی لیے آپ بے شک چیک کر لیجئے، میں نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا، صرف اسی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ کرافیگر کا لہجہ اسی طرح مؤدبانہ تھا۔
شاید تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جو مجھے مسلسل مادام کہتے چلے جا رہے ہو۔ میں تو مادام کی ایک ادنا ایجنٹ ہوں۔ تمہاری ملاقات مادام سے مینشن میں ہوئی تھی اور میں نے تمہیں وہیں دیکھا تھا۔ مادام کو اچانک اس بات کا خیال آیا تھا کہ وہ کرافیگر کے سامنے تو سوکھی سڑی بڑیا کے روپ میں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ درست فرما رہی ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ ہمیں احمق نہ سمجھیں۔ میں مینشن میں ہی آپ کو سمجھ گیا تھا کہ آپ میک اپ میں ہیں، آپ کی آنکھیں سب کچھ بتا دیتی ہیں، کرافیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او واقعی تم اچھے ہاتھ سے سمجھدار ہو۔ بہرحال تم اس وقت جا سکتے ہو، میں اس وقت کسی موڈ میں نہیں ہوں۔ صبح بات ہوگی، 10 بجے آ جانا، مادام نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں مادام، طیارہ ابھی میرے انتظار میں ایئرپورٹ پر موجود ہے اور مجھے فوری واپس جانا ہے۔ باس سخت بے چین ہے، آپ پلیز مجھ پر کرم کر دیں، صرف چند لمحوں کی تو بات ہے، کرافیگر نے جواب دیا۔ آپ کچھ لے کر آئے ہیں؟ مادام نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ جی ہاں، میں آپ کی مطلوبہ رقم کا ڈرافٹ لے کر آیا ہوں، کرافیگر نے کہا، اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور اس میں سے ایک ڈرافٹ نکال کر مادام کی طرف بڑھا دیا۔ مادام نے اس کے ہاتھ سے ڈرافٹ لیا اور اس پر اچٹتی ہوئی نظریں ڈال کر اس نے ڈرافٹ قریب کھڑے مارٹن کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، وہ فلم چونکہ یہاں موجود نہیں ہے مسٹر کرافیگر، اسی لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ فلم میرے مینشن میں پہنچ چکی ہے، آپ اسے وہیں سے حاصل کر سکتے ہیں، مادام نے سخت اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ مادام گستاخی معاف، ہماری اطلاعات کے مطابق آپ اکیشیا سے براہ راست یہاں آئی ہیں اور تب سے آپ یہاں سے سوائے ہوٹل شازو میں تفریح کے لیے اور کہیں نہیں گئی، اسی لیے ظاہر ہے آپ فلم مینشن نہیں پہنچا سکتی۔ وہ فلم یہی موجود ہے، اسی لیے براہ کرم اسے میرے حوالے کیجیے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، کرافیگر نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بدستور نرم تھا۔ دیکھو کرافیگر، میں صبح بینک سے پہلے اس بات کی تسلی کروں گی کہ یہ ڈرافٹ کیش ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے بعد ہی بقایا کام ہو سکتا ہے تم لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہو، اس لیے صبح تک تو تمہیں بہرحال انتظار کرنا ہی پڑے گا، مادام نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ ہم پر دھوکہ دہی کا الزام لگا رہی ہیں مادام، جبکہ پہلے بھی ہم نے آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میں بہرحال صبح تک انتظار نہیں کر سکتا، آپ نے ڈرافٹ لے لیا، اب آپ فلم میرے حوالے کر دیجیے، کرافیگر نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ دیکھو کرافیگر، زبان سنبھال کر بات کرو، تمہارے لہجے سے گستاخی کی بو آ رہی ہے اور مادام کے سامنے گستاخی کرنے والا دوسرا سانس نہیں لے سکتا، اب تم شرافت سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جیسا مادام نے کہا ہے، صبح آنا، باقی بات چیت صبح ہوگی، ہائی برڈ نے انتہائی سخت لہجے میں کرافیگر کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اگر میرے لہجے میں سختی آ گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، بہرحال فلم مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے، یہ باس کا حکم ہے اور مجھے بہرحال پورا کرنا ہے، کرافیگر نے نرم مگر سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت فلم میرے پاس موجود نہیں ہے اور وہ ایسی جگہ موجود ہے جہاں سے اس وقت حاصل بھی نہیں کی جا سکتی، اسی لیے بہرحال تمہیں صبح تک انتظار کرنا ہی پڑے گا، مجھے تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ تم رات کو ہی آ ٹپکو گے، مادام نے کہا۔ آپ ہمیں وہ جگہ بتا دیں جہاں فلم موجود ہے، ہم ہوتی وہاں سے فلم حاصل کر لیں گے، کرافیگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ فلم بینک کے لاکر میں ہے اور ظاہر ہے صبح بینک کھلنے کے بعد ہی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، مادام نے جواب دیا۔ کس بینک کے لاکر میں ہے؟ کرافیگر نے پوچھا۔ چارٹرڈ بینک، مادام نے جواب دیا۔ مادام، آپ کو شاید علم نہیں کہ مغربی جرمنی میں بینکوں کی سروس 24 گھنٹے جاری رہتی ہے، اسی لیے فلم اسی وقت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ اکریمیا کے بینکوں کی طرح صرف دن میں ہی کام نہیں کرتے، کرافیگر نے جواب دیا۔ او یہ بات ہے، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا، بہرحال کرافیگر، جب تک میں ڈرافٹ کے کیش ہونے کی تصدیق نہ کر لوں تمہیں فلم نہیں مل سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور یہ بھی سن لو کہ واقعی فلم مینشن میں پہنچ چکی ہے، میں نے ہوٹل کی انتظامیہ کی مدد سے اسے اسپیشل میسیجز سروسز کے تحت مینشن میں بھجوا دیا ہے، کیونکہ میں اسے یہاں رکھنے کا رسک کسی طور پر بھی نہیں لے سکتی تھی، مادام نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ فارمولا بینک کے لاکر میں ہے، کرافیگر نے مشکوک لہجے میں کہا۔ وہ تو میں نے تمہیں اس وقت ٹالنے کے لیے کہا تھا، بہرحال تم ہوٹل کی انتظامیہ سے اس سلسلے میں انکوائری کر سکتے ہو، مادام نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا آپ مجھے رسید دکھا سکتی ہیں، کیونکہ اسپیشل میسیجز سروسز باقاعدہ رسید ایشو کرتی ہیں، کرافیگر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ تم واقعی ایک ذہین اور ہوشیار آدمی ہو، مادام نے کہا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پرس کھولا اور اس میں سے رسید نکال کر کرافیگر کے ہاتھ میں دے دی، کرافیگر نے غور سے دیکھا۔ واقعی ایک چھوٹا سا لفافہ اسپیشل میسیجز سروسز کے تھرو اکریمیا کے دارالحکومت عراق کے ساؤتھ زون میں واقع مادام ٹیلر کے کسی مینشن میں کسی ریچرڈ فیومین کے نام ارسال کیا گیا تھا، تاریخ آج کی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یقین آ گیا، اب آپ برائے مہربانی فوری طور پر مینشن چلنے کی تیاری کریں، میرے پاس اسپیشل چارٹر طیارہ ہے، ہم آسانی سے اس میں جا سکتے ہیں، صبح ہم مینشن پہنچ جائیں گے، کرافیگر نے رسید واپس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مادام، اس وقت نہیں جا سکتی، ہم صبح آئیں گے، مادام کے بولنے سے قبل ہی ہائی برڈ بول پڑا۔
کیا حج ہے مارٹن، ہمیں مسافر طیارے سے جانے میں کفت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی اور پھر ہم نے فلم تو دینی ہی ہے، صبح ڈرافٹ کے سلسلے میں تصدیق ہو جائے گی، مادام نے گرافیکر کی بات مانتے ہوئے کہا۔ مادام مارٹن نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا مگر ظاہر ہے وہ گرافیکر کے سامنے کیا کہہ سکتا تھا، صرف مادام کہہ کر ہی خاموش ہو گیا۔ اوکے گرافیکر، چلو میں انتظامیہ کو فون کر دیتی ہوں، مادام نے کہا اور پھر اس نے ٹیلی فون اٹھا کر انتظامیہ کو اپنی روانگی کی اطلاع کر دی اور تھوڑی دیر بعد باوردی پورٹر اندر آیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے مادام کا سامان اٹیچی کیسوں میں بند کیا اور پھر اٹیچی کیسز اٹھا کر وہ نیچے آ گیا۔ مادام اور مارٹن بھی گرافیکر کے ہمراہ ہوٹل سے باہر آ گئے اور چند لمحوں بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھے ایئرپورٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ گرافیکر کے چہرے پر اطمینان تھا جبکہ مارٹن کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ مادام نارمل تھی کیونکہ اسے $50 لاکھ کا نیا ڈرافٹ مسرت بخش محسوس ہو رہا تھا۔ عمران کی ٹیکسی ہوٹل تاج کے کمپاؤنڈ میں مڑی اور پھر ہوٹل کی 20 منزلہ عظیم الشان عمارت کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ ٹیکسی کے رکتے ہی پورچ میں موجود بافردی افراد نے بڑھ کر ٹیکسی کے دروازے کھولے اور عمران، کیپٹن شکیل اور تنویر نیچے اتر آئے۔ ان کے ساتھ جوزف بھی تھا۔ جوزف نے ایک سفری بیگ اٹھایا ہوا تھا اور اسی نے آگے بڑھ کر ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے چلتا ہوا ہوٹل کے استقبالیہ آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فرمائیے، استقبال پر موجود خوبصورت لڑکی نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ جیسی خوبصورت حسینہ کو تو بغیر فرمائے بھی مطلب سمجھ جانا چاہیے، عمران نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا۔ او، آپ کو کمرے چاہیے، لڑکی نے اس بار کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مشرقی لڑکی تو نہیں تھی کہ اس فکرے پر شرما جاتی۔ کمرے؟ مگر آپ تو اکیلی ہیں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او سوری، میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں، آپ غلط سمجھے ہیں۔ اس بار لڑکی کا لہجہ خشک ہو گیا تھا۔ اچھا، تو یہاں لڑکیوں کی بھی ٹائپ ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں کوارٹروں کی ٹائپ ہوتی ہے، اے ٹائپ، بی ٹائپ۔ بہرحال آپ اپنی ٹائپ بتا دیجئے، پھر میں دیکھوں گا کہ کیا میں آپ کی ٹائپ میں رہائش رکھ سکتا ہوں یا نہیں، عمران نے حیرت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے جواب دینے کی بجائے کاؤنٹر کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور پچھلے دروازے سے ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکل آیا۔ مسٹر جیکال، آپ کاؤنٹر سنبھالیے، میں ذرا آرام کر لوں، لڑکی نے تیز لہجے میں آنے والے سے کہا اور پھر تقریباً بھاگتی ہوئی اندر کمرے میں غائب ہو گئی۔ وہ شاید عمران سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ جی فرمائیے، اس ادھیڑ عمر آدمی جسے جیکال کہا گیا تھا نے حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی ٹائپ کیا ہے پہلے ہی بتا دیجئے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی بھاگنا پڑے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹائپ؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ادھیڑ عمر آدمی کے لہجے میں حیرت تھی۔ عمران صاحب، آپ خام خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیے مسٹر، ہمیں مادام ٹیلر سے ملنا ہے، وہ آپ کے ہوٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ اس بار تنویر سے رہا نہ گیا تو اس نے عمران کے بولنے سے پہلے ہی آگے بڑھ کر بات شروع کر دی۔ او مادام ٹیلر، سوری، آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچے ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے وہ ہوٹل چھوڑ کر ناراک چلی گئی ہیں، یہ دیکھیے رجسٹر، اس میں ان کی روانگی کا وقت لکھا ہوا ہے، ادھیڑ عمر نے کاؤنٹر پر پڑے ہوئے موٹے سے رجسٹر کے ایک خانے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ او مگر انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ وہ کل 11 بجے تک یہیں رہیں گی، اس بار عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ان کی بکنگ کل تک تھی لیکن انہوں نے اچانک ہی روانگی اختیار کر لی، جیکال نے کہا۔ تو کیا اس وقت کوئی پرواز ایکریمیا جاتی ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلی پرواز صبح 6 بجے جاتی ہے، میں نے بھی مادام سے یہی بات کہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ چارٹر طیارے سے جا رہی ہیں، جیکال نے جواب دیا۔ او، تو کیا وہ اکیلی گئی ہیں؟ عمران نے کہا۔ اکیلی تو نہیں، ان کے ساتھ مسٹر مارٹن بھی رہ رہے تھے، میرے خیال میں وہ ایک ایکریمین کی وجہ سے فوری طور پر روانہ ہوئی ہیں۔ مادام مسٹر مارٹن کے ساتھ شام گزارنے یہاں ایک ہوٹل میں گئیں تو رات کو ایک لمبا تڑنگا ایکریمین یہاں پہنچا۔ اس نے بھی مادام ٹیلر کے متعلق پوچھا۔ جب ہم نے انہیں بتایا کہ وہ کسی تفریحی پروگرام پر گئی ہیں تو وہ انتظار کرنے کا کہہ کر اوپر چلا گیا۔ مادام مسٹر مارٹن کے ہمراہ اب سے 1 گھنٹہ قبل واپس آئیں اور پھر آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایکریمین بھی واپسی کے وقت ان کے ہمراہ تھا، جیکال نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ادھیڑ عمر ہونے کی وجہ سے باتیں اس کا مرغوب مشغلہ معلوم ہوتی تھی، اسی لیے وہ خود ہی تمام تفصیل بتائے چلا گیا۔ اچھا، تو وہ مسٹر گرافیکر ہوں گے، کیا ان کا یہی حلیہ تھا؟ عمران نے گرافیکر کا وہ حلیہ دہرا دیا جو اسے سوالوں نے بتایا تھا۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے ہیں، جیکال نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور وہ ہم سے پہلے پہنچ گئے، یہ تو بہت برا ہوا، اب ہمیں فوراً مادام سے ملنا ہوگا۔ مسٹر جیکال، کیا ہم کسی طرح ان سے پہلے ناراک پہنچ سکتے ہیں؟ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر جیکال کی طرف بڑھا دیا۔ جیکال نے تیزی سے نوٹ جپٹ کر اپنی جیب میں ڈالا اور پھر اس نے قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، ہوٹل تاج سے جیکال بول رہا ہوں، مسٹر انتھونی موجود ہیں؟ جیکال نے کہا، پھر وہ چند لمحے خاموش رہا۔
مسٹر اینتھونی، ابھی ایئرپورٹ سے ایک عورت اور 2 مرد ناراگ گئے ہیں، کیا وہ آپ کے چارٹر طیارے سے گئے ہیں یا کسی اور کمپنی کے طیارے سے گئے ہیں؟ جیکال نے پوچھا، اور پھر وہ چند لمحے غور سے دوسری طرف سے ملنے والا جواب سنتا رہا۔ اوہ اچھا مسٹر اینتھونی، ایک اہم مسئلہ ہے، میرے چند دوست ذرا ان سے قبل ناراگ پہنچنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پاس ایسا تیز رفتار طیارہ ہے جو ان سے قبل میرے دوستوں کو ناراگ پہنچا دے؟ جیکال نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیٹ طیارہ ٹھیک ہے، $10,000۔ اچھا میں معلوم کر لوں، 1 منٹ ہولڈ کریں، جیکال نے کہا، اور پھر ریسیور ایک طرف ہٹا کر وہ عمران سے مخاطب ہوا۔ جناب، وہ ایکٹیمیا سے آئے ہوئے طیارے سے گئے ہیں، وہ چھوٹا طیارہ تھا۔ مسٹر اینتھونی کہہ رہا ہے کہ اس طیارے کو گئے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں، اسی لیے آپ صرف جیٹ طیارے کو ہی چارٹر کرا کر آپ ان سے پہلے پہنچ سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں $10,000 کرایہ ہوگا۔ جیکال نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔